علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جرمنی میں پڑھتے تھے تو ایک انگریز پروفیسر نے ان سے کہا کہ علامہ صاحب، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو علامہ صاحب نے کہا، میں اللہ رب العزت کو بالکل واحد، یکتا اور یگانہ مانتا ہوں، اور میں کوئی ایسا انسان بھی نہیں کہ جو بغیر دلیل کے چیزوں کو ماننے والا ہو۔ میں ہر چیز کی دلیل تلاش کرتا ہوں اور پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر میں ایمان لایا۔ اس نے کہا، آپ کے پاس اتنی پختہ دلیل کیا ہے؟ پھر ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی اس دشت کی سیاحی میں بڑا عرصہ گزر گیا ہے، بڑی تلاش کی ہے، ہمیں تو کوئی ایسی دلیل نہیں مل سکی۔ علامہ صاحب نے جو ان کو جواب دیا تھا بہت قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس مخبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، کہ جس کے بدترین دشمن بھی اس کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ اس ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو دوستان ذکر، کائنات میں جتنی حقیقتیں ہیں ان میں سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ حقیقت عیاں ہو چکی ہے اور ظاہر ہو چکی ہے، اور وہ غیب نہیں رہا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی پیاری بات کہی کہ اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو، تم پہ خدا ہی نہ چھپا، تم پہ کروڑوں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرا دیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی اور غیب چیز ہے؟ تو پھر یہ بحث ہی فضول ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا بھی بڑی عجیب بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی باتیں کہ فلاں چیز کا غیب کا علم فلاں کا ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب اللہ رب العزت جو کائنات میں سب سے بڑی حقیقت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گواہ ہیں، اس کو دیکھنے والے ہیں، اس کا بتانے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔